السلام علیکم۔ میں غفار خان ہوں، 0336464987 واٹس ایپ نمبر کے ساتھ۔ میرا یہاں پہ یہ بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کو کچھ ایسی باتیں بتائیں جائیں جو کہ اس ٹائم پہ آپ کو شاید آپ کا راستہ روکنے میں یا پھر آپ کو ورغلانے میں مجھے کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور میرا مقصد آپ کو ان خطرات یا غلط فہمیوں سے آگاہی دینا ہے کہ جو آپ کے لیے مستقبل میں پھر پریشانی یا پھر نقصان کا سبب بنے۔ میں ایک چیز یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں کہ کم از کم ہم سب کو اس بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ کمپنی دوبارہ رن ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے، اگر یہ سوال حل ہو جائے تو پھر تمام چیزیں آٹومیٹیکلی حل ہو جاتی ہیں۔ ہر بندے کا سوچنے کا ایک اپنا انداز ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کمپنی قطع ہن، یعنی مطلب ہے کہ میں کہتا ہوں 100% سے بھی شاید اگر میں کچھ اور اس سے زیادہ کچھ ہوتا تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا یہ کمپنی نہیں چل سکتی۔ اس کی وجوہات ہیں، وہ وجوہات یہ ہیں کہ اگر اس کمپنی کو رن کیا جائے، جو اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہمارے ساتھ طے ہوئے تھے، یعنی 7 سے 20% پہ آپ کو منافع دینے کے، یہ بالکل ناممکن بات ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہے، وہ آپ اگنور کر دیں، یہ ناممکنات میں سے ہے، یہ ممکن ہو نہیں سکتا ہے۔ اور اگر اس کو اس طریقے پہ رکھا بھی جائے تو پھر یہی نقصان ہوگا کہ 30-35 ہزار لوگوں کی فائدے کے لیے 4 لاکھ لوگوں کا نقصان، یہ ٹوٹلی پھر یہ ہوگا۔ آپ اس سے خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ایک پاکستان میں یہ ایک بحران پیدا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے جو کمپنی نے ہمیں دیا تھا، یہ نظام صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ورلڈ کے کسی ملک میں بھی نہیں چلنے والا، کیونکہ آپ کے سامنے یہی بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو فلاں ملک سے ہمارے مطلب آپ کے لیے کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنے ممالک کا ذکر کیا جا رہا تھا، وہ اب کدھر ہیں؟ کیا ہمیں سوال ان سے نہیں کرنا چاہیے؟ یہ نظام چل نہیں سکتا ہے، اس کا ٹوٹلی جواب یہ ہے۔ اب دوسری بات پہ آتے ہیں کہ کیا سیف الرحمان صاحب باہر آ جائیں گے؟ سیف الرحمان صاحب ایک جو بیل ہے اس پہ ضرور باہر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو اپنا جو ایک مقدمے کی ایک حیثیت ہوتی ہے، اس کے مطابق سزا جزا ہوتی ہے، اس کے بغیر یہ کبھی باہر نہیں آ سکتے ہیں۔ یہ چاہے جو بھی کر لیں، جو بھی آپ کو ڈیٹیں دیتے رہیں، جس طریقے سے بھی یہ باتیں آپ کو سمجھاتے رہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ عدالت کا ایک فیصلہ آئے گا، اس میں اس فیصلے کی حیثیت سے مجھے جو لگ رہا ہے، نیب کے ساتھ اگر یہ پلی بارگین کے حساب سے بھی بات کرے تو پھر بھی اس کو کچھ دے کر دینے کے وہ ساتھ ساتھ وہ لوگ جو نیب میں گئے ہیں ان کو اپنا حق دینے کے بعد یہ بات ہو سکتی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جو نہیں گئے یا نہیں جانا چاہتے، میرا ان سے قطعاً کوئی سروکار نہیں ہے اور نہ میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ تو پھر آپ سمجھ آئیں کہ یہ کیس کیسے حل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس بات پہ آتے ہیں کہ کیا سیف الرحمان صاحب جب باہر آ جائیں گے تو پھر یہ کمپنی رن ہو سکے گی؟ سیف الرحمان صاحب اس سوال پہ اگر آپ اپنے دماغ پہ زور دیں اور پھر آپ کے پاس جواب یہ آئے گا کہ سیف الرحمان صاحب تو ہمارے ساتھ 9 مہینے پہلے سے بھی تھے، تو پھر کیوں نہیں حل ہوا؟ اس کا مطلب ہے یہ سوال بھی، اس کا جواب بھی زیرو آ رہا ہے۔ اب روز کے حساب سے ایک نیا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، آج اچھا ہو جائے گا، کل اچھا ہو جائے گا۔ اور میں ایک اور چیز کئی دنوں سے سوچ رہا ہوں، راجہ ریاض صاحب ہیں، قابل احترام ہیں، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ نقطہ نظر میں اختلاف یا کسی بات پہ اختلاف وہ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے، لیکن کسی کے پرسنل میں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے کسی کو، کیونکہ اگر
میں اس کے پرسنل پہ آؤں گا تو وہ میرے پرسنل پہ آئے گا، تو پھر یہ ہماری ذاتی لڑائی میں تبدیل ہوگی۔ تو اس لیے تمام لوگوں سے میری درخواست ہے راجہ ریاض صاحب کے بارے میں، آ، اس کا یہ بھی گلہ تھا کہ کچھ لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ اچھا، راجہ ریاض صاحب، اس کی اگر اس ٹائم پہ آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ راجہ ریاض صاحب آپ ہمیں یہ کر کے دیں یا یہ کیوں ہوا، تو اس کا ایک آسان جیسا جواب اس نے رٹا ہوا ہے۔ وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں بھی آپ کی طرح انویسٹر ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب اس جواب کا آپ کیا مقصد ہے، اس جواب کو کیا سمجھا جائے؟ پھر اگر راجہ ریاض صاحب سے میں نے پرسنل میں بھی کئی دفعہ، اور میرا آج بھی اس سے یہ سوال ہے کہ جب آپ انویسٹر ہیں اور پھر آپ اتنے مطلب سمجھدار بھی ہیں، تمام چیزوں کا آپ کو پتہ بھی ہے، اس سے پہلے بھی اس قسم کی کمپنیوں کے ساتھ آپ کا تعلق رہا ہے، تو پھر آپ یہ بتائیں کہ عین اس ٹائم پہ جب کمپنی کے اوپر مشکل وقت تھا اور یہ کشتی ڈوب رہی تھی، آپ اس میں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس سوال کا جواب اگر آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، پھر آپ کے پاس جو جواب آئے گا وہ اس پہ آپ ذرا غور کر لیں۔ اس ٹائم پہ ملک نوید صاحب یا دوسرے تیسرے جن کا بھی میں ابھی نام ساروں کے شاید اتنا ٹائم بھی، یہ چونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، سوری وائس لمبی ہو جائے گی، میں یہ چاہوں گا کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس کا کوئی جو بندہ جنہوں نے فائدہ اٹھایا ہے، جو کمپنی کے ڈائسوں پہ کھڑے ہو کر لمبی لمبی چھوڑتے تھے، آج ان کی ایک وائس کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آج وہ بات کیوں نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس بندے کو کیوں آگے رکھا ہوا ہے؟ اس پہ آپ ذرا گہرائی سے سوچیں، تو پھر آپ کے پاس ایک جواب آئے گا۔ وہ جواب یہ ہے کہ جب یہ بندہ ایک کمپنی کی بات بھی آپ کے سامنے کر سکتا ہے، اس کی جو کنڈیشن ہے، وہ آپ کے سامنے کمپنی کے گانے بھی گائے گا، آپ سنیں گے بھی، آپ اس سے سوال بھی نہیں کر سکیں گے، شاید اس لیے راجہ ریاض صاحب ہمارے آگے کھڑے ہیں۔ اب مجھے اس سے زیادہ اس بات کی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں ہے، آپ بھی اس پہ سوچیں، شاید آپ کو بہتر جواب مل جائے۔ راجہ ریاض صاحب سے جب میں نے یہی سوال کیا تو اس کا جواب تھا کہ میں اسے ریگولائز کرنے آیا ہوں۔ تو پھر میرے اندر کا بھی ایک انسان ہے، وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ اس سے یہ پوچھا جائے کہ اس سے پہلی کمپنی آپ نے کیوں نہیں ریگولائز کی، جس میں آپ شامل تھے، وہ ان کمپنیوں پہ بھی اس قسم کے وقت یا اس قسم کا ٹائم ان کو بھی دیکھنا پڑا ہے یا شاید پڑ رہا ہے، اس کو ریگولائز کرتے نا۔ اور پھر آپ کا تجربہ تھا کہ یہ ابھی ڈوب چکے ہیں، پھر آپ نے اپنا نقصان اس میں کیوں کیا؟ یہ بہت سوچنے والی بات ہے، اور اس بات پہ میرا خیال ہے کہ ہر بندے کو سوچنا چاہیے۔ راجہ ریاض صاحب سے میں نے اس کے بارے انویسٹمنٹ کے بارے میں بھی پتہ کیا تھا، میرا خیال ہے 5 لاکھ کا وہ فگر بتا رہے تھے، اور 5 لاکھ کے فگر کے پیچھے اس کے جو ڈاؤن لائن ہے اس کو بھی آپ ذرا چیک کر لیں، پھر بھی آپ کو شاید بات کی سمجھ آ جائے۔ تو اب ایک اور اینگل کی طرف اس کو اگر لے کر جائیں، راجہ ریاض صاحب ہمارے سامنے ہیں، پھر ملک نوید صاحب کا بھی وہ نام لیتے رہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپس میں ہم بھائی ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ بھائی ہو، لیکن یہ جو بھائی ہیں ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ کمپنی کے حساب سے یہاں پہ کھڑے ہیں فرنٹ پہ، لیکن آپ سے جو لوگ فرنٹ پہ کھڑے نہیں ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ آپ ایک بات کرتے ہیں، وہ دوسری طرف سے آپ کو ایک چمک شو کر دیتے ہیں کہ نہیں آپ اس طرح نہ کریں اور ہم آپ سے طاقتور ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اس کو جواب دیا ہے یا پھر سیف الرحمان صاحب سے اس کا جواب مانگا ہے؟ یہ جواب آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس دن آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے میٹنگ کرنی ہے ہم نے، اور میٹنگ میں سب کچھ کلیئر ہو جائے گا، اور ایک ہم آپ کو ایک مکمل طور پہ ایک تفصیل کے ساتھ اور ایک بالکل کھلے رستے کے ساتھ آپ کو واپسی پہ جواب دیں گے۔ وہ جواب یہ تھا کہ آپ کے ملنے سے پہلے انہوں نے ویب سائٹ آن کر دی۔ اب اس پہ جب میں نے بات کی کہ اب ایک بندے کو اس پہ پرسنل میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ ایک وائس آنی چاہیے کمپنی کی طرف سے کہ یہ ویب سائٹ یا تو کسی نے ہیک کی ہوئی ہے وہ چلا رہا ہے، اور یا پھر آپ یہ کہیں کہ کمپنی نے آن کی ہے، یا پھر کمپنی اس کی ذمہ دار ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ کوئی اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہے ابھی تک، اور جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں
انہوں نے مکمل طور پر جو ایکسپرٹ ہیں اس کے، انہوں نے بتا دیا کہ کمپنی کی ویب سائٹ کمپنی کے ڈومین سے ہی چلیے، انہوں نے ہی آن کیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راجہ ریاض صاحب کو کوئی میسج دے رہے تھے، وہ کمپنی کے ممبران کے لیے کوئی میسج نہیں تھا۔ راجہ ریاض صاحب یہاں پہ خاموش ہو جاتے ہیں، پھر جواب نہیں دیتے۔ اس پہ بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ وائس چونکہ بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو کلوز کر لوں میں تو بہتر ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر راجہ ریاض صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا اور میں کمپنی کو ریگولائز کر دوں گا، یہ ناممکنات میں سے ہے، یہ ریگولائز نہیں ہو سکتی۔ اس کے بہت سارے فیکٹر ایسے ہیں جو کہ حکومت کے جو روٹ لیول ہیں ان سے متصادم ہیں۔ یہ آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی، اور اگر راجہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں تو بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ اس پہ میں اس سے بالکل جہاں چاہیں مناظرہ کر سکتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہو سکتی، ریگولائز نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے سامنے راجہ ریاض صاحب کی یہ بات، وہ لوگ تو ضرور مان سکتے ہیں جو احمق لوگ ہیں، جو کمزور لوگ ہیں عقل سے، وہ بالکل اس پہ میرا خیال ہے آپ جتنا بھی ان کے سامنے یہ ڈول پیٹتے رہیں گے تو وہ ایک نئی طاقت کے ساتھ شاید اس پہ ناچیں، کیونکہ ان کو بہت مزہ آئے گا اس چیز کا۔ لیکن اگر کوئی ذی شعور بندہ ہوگا، جو سمجھدار بندہ ہوگا، وہ شاید آپ کے اس سوال پہ کہ یہ کیا ریگولائز ہو سکتی ہے، جو اس کی کنڈیشن ہے، جو ٹرمز ہیں، تو وہ آپ کو بات کا جواب تک بھی شاید گوارا نہ سمجھے کہ اس کو جواب دیا جائے۔ تو اس لیے ہمیں ابھی ایک سمت متعین کرنی ہوگی، اس سمت پہ جا کے ہم یہ لڑائی لڑ سکتے ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ اگر آپ دیر کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں اور شاید وہ کامیاب بھی ہو چکے ہیں اس بات پہ، تو پھر آپ کے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر میں اس کو یوں لے لوں کہ سیف الرحمان صاحب کے آنے کا انتظار کیا جائے، سیف الرحمان صاحب ساری چیزیں درست کر دے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ سیف الرحمان صاحب نے جو گیم آپ کے ساتھ کھیلی ہے، اب وہ آپ اس بات کا اگر مجھے کوئی جواب دے کہ ایک خلائی مخلوق کا نام لیا جا رہا ہے، خلائی مخلوق کا نام یہ توصیف جو آئی ٹی ایکسپرٹ ہے، جو یہ ساری چیزیں چلاتا تھا، اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، توصیف کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ لیکن اگر میں فرض کرتا ہوں کہ توصیف آ جاتے ہیں، وہ سیف الرحمان صاحب سے مل لیتے ہیں، تو پھر یہ جو فریز اکاؤنٹ ہیں، جو پیسہ فریز ہے، وہ کہاں جائے گا؟ اس کے علاوہ کیا توصیف صاحب اس کمپنی کو سیف الرحمان صاحب یا دوسرے تیسرے جو چاہ رہے تھے اس حساب سے رن کر سکیں گے؟ یہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے کہ وہ کس طریقے سے جب ایک عدالت کا فیصلہ آئے گا تو یہ کمپنی رن ہوگی۔ یہ تو ہو نہیں سکے گی نا۔ تو پھر تو سی صاحب آئے یا پھر راجہ ریاض صاحب آئے، باغ دوڑ جس کے ہاتھ میں بھی دی جائے۔ اب میرا خیال ہے اس کا مزید چلنا۔ جی السلام علیکم۔ واٹس ایپ گروپ میں جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کا چونکہ میں نے کافی دفعہ یہ اپنا واٹس ایپ نمبر شو کیے، تو لوگ مجھے پرسنل میں کال کرتے ہیں کہ ایک فائنلی ایک ایسا سٹیپ ہونا چاہیے کہ جس سے ان لوگوں کے اوپر دباؤ بھی بڑھ جائے، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے پیسے بھی ریکور ہو جائیں۔ اب انہوں نے تو ہمیں کئی دفعہ یہ بھی باور کرانے کی کوشش کی ہے لوگوں کو کہ یہ نیب کے اہلکار ہیں۔ میں آج اس فورم سے میں تمام کے لیے میرا پیغام ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ہم نیب کے اہلکار ہیں تو نیب نہیں جاتے، نیب کوئی بھی نہ جائے۔ اب اس کو کسی اور فورم پہ لے جاتے ہیں، کسی اور فورم سے مقصد میرا کم از کم ہائی کورٹ لیول ہے، اس پہ چلے جاتے ہیں۔ نیب کوئی بھی نہ جائے، ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں۔ اگر اس پہ یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو آ جائیں، پھر بسم اللہ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں جو کم از کم یہ چاہتے ہیں کہ اس کیس کو کسی جگہ پہ چیلنج کر دینا چاہیے، وہ میرا خیال ہے کہ میں پہل کرتا ہوں، وہ مجھے پرسنل میں آ کے وہ بالکل جو لوگ یہ چاہتے ہیں، جو مقصد ہے کہ دلی طور پر یا ذہنی طور پر تیار ہیں، وہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، اور ہم انشاءاللہ سارے اب مل کے جائیں گے، ایک کیس بنائیں گے ہائی کورٹ سے۔ بہت شکریہ۔